ابھی آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. ان کو ان کی صحت یابی کی مبارکباد دینی تھی اور آج ہم یہاں پر ان کے دولت خانے میں حاضر ہوئے. کل انشاءاللہ PDM کا اجلاس ہے جس کی صدارت حضرت فرمائیں گے اور اس میں پھر جو ملکی صورتحال، جو سیاسی معاملات ہیں، بجٹ کی اگلے مہینے بجٹ حکومت نے پیش کرنا ہے، پھر جو افغانستان میں جو اس کو صورتحال ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم دلی دعا ہے کہ وہاں پر امن قائم ہو اور امریکی افواج کے انخلاء کے بعد وہاں پر ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہو جس کا پورے خطے کو فائدہ پہنچے گا اور پاکستان پوری طرح اپنے افغان بھائیوں کا ہاتھ بٹھائے گا. یہ کل انشاءاللہ ان تمام امور کے اوپر بات ہوگی. آج ہم حضرت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت شاندار کھانا کھلایا اور بڑی ہمیشہ کی طرح محبت سے ملے. بہت شکریہ. میاں صاحب یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی اور ANP کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے، واپسی کا امکان ہے؟ کل PDM کا اجتماع کا اجلاس ہے، اس کی صدارت حضرت نے فرمانی ہے. تمام ممبر پارٹیز وہاں پر موجود ہوں گی. مشاورت کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو اس کے بعد اطلاع ہو جائے گی. میاں صاحب کیا آپ اپنی کوئی کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو کو زرداری کو اور ANP کو لانے کے لیے؟ آج کے اس ملاقات میں کیسا ہوا؟ PMLN دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایک پارٹی ہے. کسی ایک پارٹی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کو لے آئے یا چھوڑ آئے. یہ ایک فورم ہے اور اس میں مشاورت کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں اور پھر جب مشاورت ہو جاتی ہے تو صدر ان کا اعلان کرتے ہیں. آپ کی ذاتی رائے سر کیا ہے کہ کیا ان دونوں جماعتوں کو دوبارہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میری کوئی ذاتی رائے نہیں، PMLN کی رائے ہوگی. میاں صاحب یہ ایک تاثر ہے. بس ہو گیا جی. مولانا آپ فرمائیں. میاں صاحب آپ بتائیں، یوسف رضا گیلانی کو سر آپ نے شہیے پر بلایا تھا، کیا آپ نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر؟ دیکھیں اس طرح کی بات، ہم نے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا تھا. PDM کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ غلط فہمی کو مہربانی کر کے دور کر دیں. شاہد عباسی صاحب نے اس بات کا پوری طرح اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ پارلیمان اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہیڈز ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی اور اس میں چونکہ تمام جو اپوزیشن پارٹیز کی مہربانی سے انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن، میرا یہ فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم مشاورت کے ساتھ پارلیمان میں، اسمبلی کے فورم میں ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائیں جس سے بجٹ اور ان کی جو تمام جو محاذوں میں بدترین غفلت ہے، میسو فیلیئرز ہیں، ان کو ایکسپوز کریں. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ کووڈ کے حوالے سے یہ تیسری لہر جاری ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. اس 1.5 سال کے عرصے میں جب سے ویکسینیشن دنیا میں اویلیبل ہوئی، انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ کیا اس سے کوئی زیادہ مجرمانہ غفلت ہو سکتی ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے پیچھے ہیں ان کی جو ویکسینیشن شرح جو ہے ہم سے کہیں آگے ہے اور ہم نے صرف جو امداد میں جو ٹیکے ملے اس کے اوپر اکتفا کیا. یہی جو کرپشن ہوئی ہے، جو اسکینڈل ہوئے ہیں چینی کے، گندم کے، سبسڈیز کے، یہی پیسہ اس کرپشن کی نظر نہ ہوا ہوتا تو یقین کریں کہ آج اس ملک کے اندر
ویکسینیشن کے حوالے سے معاملات بہت بہتر ہوتے کہ وہ پیسہ جو ضائع ہو گیا، ہڑپ کیا گیا، وہ ادھر استعمال ہوتا. لیکن شومی قسمت کہ ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا. وہ ریاست مدینہ کا تو دن رات اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر عمل جو ہے اس کے 100% اس کے 100% خلاف. اگر ریاست مدینہ کا ذرا بھی ان کو احترام ہوتا تو جناب درد دل کے ساتھ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچتے اور ہر جگہ سینٹرز بنواتے، ویکسینیشن ہوتی، لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے. چاہے آپ پشین کی بات کر لیں، چاہے آپ جمرود کی بات کر لیں، چاہے آپ لاڑکانہ کی بات کر لیں، رحیم یار خان کی بات کر لیں. دیکھیے میں خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، بات لمبی ہو رہی ہے. جب ڈینگی آیا تو اپنے لیڈر نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے جان توڑ کوشش کی، گھر گھر سپرے کروائے، وزیر جاتے رہے، میں خود جاتا رہا، سڑکوں پہ پیمفلٹس بانٹے. جو بلڈ ٹیسٹ کی مشینیں تھیں ہم نے درجنوں کے حساب سے ایئر فریٹ کروایا. پلیٹلیٹس کی جو مشینیں تھیں ہم نے جرمنی سے ایئر فریٹ کروائیں. وہ جو تھا اس کا ٹیسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو 90 روپے فکس کیا، چاہے وہ چغتائی لیب تھی یا وہ اتفاق ہسپتال کی لیب تھی یا شوکت خانم کی لیب تھی. اور سرکاری ہسپتالوں میں مکمل طور پر فری وہاں پر ٹیسٹ ہوتے تھے. اور انہوں نے کہا تھا سری لنکن سے کہ یہ دنیا کی اتنی بڑی وبا نے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں حملہ کیا ڈینگی نے کہ خدا نہ خواستہ 25,000 لوگ لقمہ اجل بن سکتے ہیں. اس مالک کا کرم ہے کہ پوری مشینری کی کوشش کے نتیجے میں، چاہے وہ سیاستدان تھے، وزیر تھے، بیوروکریٹ تھے، ایکسپرٹس تھے، ایپٹمالوجسٹ تھے، جو بھی تھے، 250 لوگ اللہ کو پیارے ہوئے، جن میں وہ بھی شامل تھے جن کو کوموربڈیز تھی، یعنی دوسری امراض تھی. اور اگلے سال اس خدا کے فضل و کرم سے زیرو کوئی اپنا اموات واقع نہیں ہوئی. اور یہاں پر تیسرا مرحلہ ہے اور ہم ٹیکوں کا انتظام نہیں کر سکے اور صرف جو ہمیں اپنے مفت ملی اس کے اوپر تکیہ کیا. تو بہرکیف بات بہت لمبی ہوگی. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی، اب حضرت بات کریں. بس مہربانی، چلیے مولانا سے بات کریں. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، تشریف لائے. اور 2 روز پہلے بھی وہ تشریف لائے تھے میری صحتیابی کے حوالے سے. تو ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے اور ایک بڑے ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ اس شفقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. جن مسائل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یقیناً پاکستان 2-3 سالوں سے اس سے دوچار ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مرض تو آتے ہیں لیکن اس کی علاج کی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جو لوگ قوم پر مسلط کیے گئے ہیں یا ان کو سلیکٹ کر کے قوم پر مسلط کیا گیا ہے وہ نااہل ثابت ہوئے ہیں. اور نااہلی کے بعد پھر ان نااہلوں کو سہارا دینا یہ اس سے بڑا ایک جرم ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے ان غلطیوں پر جو اس سے پہلے سرزد ہوئی ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ جماعتیں ہیں، چاہے وہ ہمارے عوام ہیں، چاہے وہ پبلک ہے، چاہے وہ نوجوان ہیں، کہ اب ہم نے کس طرح اپنے ملک کے مستقبل کو سنوارنا ہے. ہم نے جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر ظاہر ہے جی کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں.
कौम के लिए, मुल्क के लिए, उनके रिफाह के लिए। लेकिन आपने देखा कि कुछ अरसा पहले उन्होंने दीनी मदारस के अंदर भी नक़ब लगाई और वहाँ पर पहले से मौजूद जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उसके मुकाबले में डमी किस्म के नए बोर्ड्स उन्होंने मुतारफ़ भी करा दिए और जबरन कोशिश की जा रही है कि मदारस को उनकी तरफ ले जाया जाए। ये अजीब बात है कि इशू तो ये था कि इंस्टीट्यूशंस की इस्लाह की जाए, इशू ये था कि उनको एक कौमी धारे में लाया जाए और उस पर मुज़ाकरात भी गुज़श्ता 10 सालों से 12 सालों से चल रहे थे। लेकिन एकदम से उनके सफ़ों को में तोड़ फोड़ पैदा करना, ये आप बताएं कि क्या ये इस्लाह की नीयत से हो सकता था? मैं जो कहता था कि ये लोग नेक नीयत नहीं हैं, तो नतीजा सामने आ गया कि किस तरह बदनीयती के साथ वो मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रहे हैं। हम वक़फ़ अमलाक के हवाले से हमने बात की है, ये सिरे से कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये सिरे से पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, ये सिरे से पाकिस्तान के अंदर दिए हुए इंसानी और बुनियादी हुकूक़ की नफ़ी है। और इस हवाले से हमने कहा है कि इसके शरई तयन, आइनी तयन, कानूनी तयन के लिए इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसल में भेजा जाए। ज़बरदस्ती हमारे ऊपर इस किस्म के क़वानीन मुसल्लत न किए जाएँ, ये फ़ैसले न किए जाएँ। और ज़ाहिर है कि जहाँ पर हम इस किस्म के दाखिली खलफशार का शिकार हैं और कदम कदम पर हम कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं इदारों के अंदर, चाहे वो निजी इदारे हों चाहे वो सरकारी इदारे हों, वहाँ पर ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसमें भी कोई हम ऐसी जगह नहीं खड़े हुए कि जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक़ात, हम हज़ार ज़ुबान से कहें कि हम अच्छे ताल्लुक़ात कायम करना चाहते हैं, हम पुरअमन ताल्लुक़ात कायम करना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का सौदा करके तो हम अच्छे ताल्लुक़ात पहले भी कायम कर सकते थे। उस पर अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाकर हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुक़ात रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।